أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور الرحیم۔ 18ویں پارے سورہ نور کے یہ 9واں اور آخری رکوع ہے، جو کہ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک کی آیاتوں پر مشتمل ہے۔ ان آیات مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی کام کے لیے یعنی جہاد وغیرہ کے لیے جمع کریں تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب جمع ہو جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ جائے۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کرے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دے دیا کرے۔ اسی ضمن میں ان منافقین کے اللہ تبارک و تعالی نے مذمت بیان فرمائی ہے جو اس تقاضۂ ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لیے حاضر تو ہو جاتے تھے، مگر پھر کسی نہ کسی کا آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ یہ آیات غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی، جبکہ مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان کے حملے سے بچاؤ کے لیے خندق کھود دی تھی۔ اسی لیے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غزوہ 5 شوال میں ہوا۔ بہقی اور ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس وقت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف کار تھے، مگر منافقین پہلے تو آنے میں سستی کرتے اور پھر آ کر بھی معمولی سا کام کر لیتے، اور وہ بھی دکھانے کے لیے، اور پھر چپکے سے غائب ہو جاتے تھے۔ اس کے خلاف مومنین کے سب محنتیں ہمہ وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتی، اور وہ محنت کے ساتھ اپنے کاموں میں لگے رہتے، اور کوئی مجبوری یا ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے تھے، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیاتیں نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان والے ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہو اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر، لم يذهبوا تو جایا نہیں کرتے، حتی يستأذنوك جب تک کہ آپ سے اجازت طلب نہ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک جو آپ سے اجازت لیتے ہی رہتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی ہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول کسی ضرورت کے وقت ان کو بلاتا رہے اور پتہ چلے جی کہ وہ صاحب تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اپنے جانے کا اللہ کے رسول کو اطلاع دیا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے رسول کے ذہن میں ہو، اور پھر ان کے عدم موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی کسی کام کا منصوبہ بندی ہو۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اب اللہ اپنے رسول سے فرماتا ہے پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، بس آپ اجازت دیں ان میں سے جس کو آپ چاہیں، یعنی حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں مصروف رہنا ان کے لیے باعث اجر، باعث مغفرت اور باعث قرب الہی تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے ضرورت کے کام کے لیے چلے گئے ہیں، لہٰذا یہ جو لمحات ان کے آخرت کے کامیابیوں کے کاموں کے برخلاف دوسری کاموں میں صرف ہو گئے ہیں، اس کے لیے آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ آیت بڑے غور اور فکر کے حامل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی تو آپ کے پیغام پر جہاں شہری لوگوں نے لبیک کہا وہاں دیہاتی لوگ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں آ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. اور دیہاتی لوگ جو ہے وہ ذرا آزاد مزاج ہوتے ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ مل ملاقات میں بھی اور باتوں میں بھی. تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی بے تکلفانہ طریقے سے بلاتے کہ جو بے تکلفانہ طریقہ کم از کم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب اللہ کے رسول کو پکارنا تمہارا مطلوب ہو اور تمہارے چاہت ہو، ضرورت ہو، تو اللہ کے رسول کو اس طرح سے نہ پکارا کرو جس طرح کہ تم ایک دوسروں کو پکارتے ہو کہ یا محمد اسمع قولی، اے محمد میرے بات سنیں. اس طرح نہیں، بلکہ جا کر اللہ کے رسول کے ساتھ بڑے ادب کے ذریعے پہلے تو ان کو دیکھ کے مصروف تو نہیں، فارغ ہیں، پھر ان سے نام کے بجائے ان کو اس لقب سے یا اس کنیت سے پکارا جائے کہ یا رسول اللہ اسمع قولی، اے اللہ کے رسول میرے بات کو سنیے، بجائے اس کے نام لے لے کر کے پکارا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ مل ملاقات کرنے کے آداب بتلائے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، مت کرو بولانا رسول کا بینکم اپنے اندر کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح کے پکارنا ہے تمہارا ایک دوسروں کا. قد یعلم اللہ الذین، یقیناً جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو یتسللون منکم لواذا، تم میں سے ان کو جو نکل جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں آنکھیں بچا کر. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ پہلو تہی اختیار کر جاتے ہیں اور وہاں سے کسک جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سو ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے حکم کے خلاف کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ کہیں اس پر آزمائش نہ آئے، او یصیبہم عذاب علیم، یا اس کو کہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. یعنی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان کے دلوں میں کفر اور منافقت وغیرہ کا جو فتنہ ہمیشہ کے لیے جڑ پکڑ چکا ہے اور اس طرح کے دنیا کی کسی سخت آفت یا آخرت کے دردناک عذاب میں کہیں یہ لوگ مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے ہمیشہ انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ سنو ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں. قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ کو معلوم ہے وہ حال جس پر تم ہو. ویوم یرجعون الیہ، اور اس دن بھی کہ جس دن تمہیں لٹایا جائے گا اس کے طرف. فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ بتائے گا ان کو جو ان لوگوں نے اعمال کیے. یعنی اللہ اپنے بندوں کے حالات کو لوگوں کے ذریعے سے جاننے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حالات اور معاملات اور معلومات کو پہلے سے جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم کامل ہے، وہ علم ناقص نہیں ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں علم ہو اور بعض چیزوں کے بارے میں علم نہ ہو. اس گزشتہ آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے کے بارے میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے میں کہ جو آداب ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے بیان فرمائے ہیں. اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو پورے احتیاط کے ساتھ نام لینا چاہیے، پورے ادب کے ساتھ
نام لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی کا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نام لے تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعا ہے اللہ کے رسول کے لیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔